جس دور میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور عروج و ارتقاء کا دور کہلاتا ہے، یہ دور ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ یقیناً اس دور کے اندر ٹیکنالوجی عروج پر ہے، اس دور کے اندر ایجوکیشن کی گہما گہمی ہے، یہ مشینوں کا دور ہے، یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، یہ سائنسی ایجادات اور دنیا کے مختلف معاملات کے انکشافات کا دور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدرت نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے، تیل کی بھرمار ہے، سونے کی کھدانوں کے منہ کھل چکے ہیں، دولت ابل رہی ہے، مال ابل رہا ہے، کہیں پر مال کی کمی نظر نہیں آتی۔ کل کے لوگ جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ کل ایک ماں اگر اپنے بیٹے سے جدا ہو کر حج کے لیے جاتی تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کو مہینوں سفر میں لگتے، اور جب ماں کا خط بیٹے تک آتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ خط لکھنے والی ماں انتقال کر جاتی اور قبر میں اس کی ہڈیاں گھل جاتی، اس کے بعد بیٹے تک خط پہنچتا۔ کل کے حالات یہ تھے، اور آج کے حالات یہ ہیں کہ ابھی لوگوں نے اپنے والدین کو ایئرپورٹ پہنچایا اور یہ گھر آ کر کے کسی کام میں مصروف ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد فون آ گیا کہ الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں انسان کی کوئی بہت بڑی ہوشیاری نہیں ہے، یہ قدرت کا فضل ہے، یہ مشیت کی عنایتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک انسانی ذہانت کا معاملہ ہے تو کل سے زیادہ ذہین آج کے لوگ نہیں ہیں، کل سے زیادہ تعلیم یافتہ آج کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کے لوگ کل کے لوگوں کی بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ عمارت تعمیر کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا بنیاد رکھنا قیمتی ہے، اس لیے کہ بیج ڈالنے والا جب بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد آبیاری کرنے والا جب پودوں کو پانی دیتا ہے تو پانی دینے کا کام بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے زمین کے اندر بیج ڈالنا اور جو ہے اس کی بنیادیں فراہم کرنا۔ سقراط، بقراط، فیثاغورس، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ اکبر زمین کے اوپر بنیادیں فراہم کی ہے، ترقیات کی۔ اللہ اکبر، لوگ مادیات کے اس دور میں جبکہ مادیات عروج و ترقی پر ہے اور انسان مادی قوتوں سے بھرپور لیس ہو کر کے ترقی کی راہوں کی طرف چل رہا ہے، اس وقت تو مادیت کا اس قدر دور بھی نہیں تھا، اس وقت تو زمانہ اتنا تیز رفتار بھی نہیں تھا، حالات اس قدر کشادہ بھی نہیں تھے۔ لوگ گھوڑوں کا سفر کرتے، لوگ کھچر کا سفر کرتے، چراغ بھی ہر انسان کے گھر میں نہیں جلتا تھا۔ جو بہت مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، ہر ایک کے گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج غریب سے غریب انسان کے گھر کے اندر کم سے کم ایک لائٹ تو ضرور موجود ہے، ہر انسان کا گھر منور ہے، ہر انسان کا گھر روشن ہے۔ لیکن کل بادشاہوں کے محل میں چراغ جلتے تھے، تاجروں کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، عام انسانوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے۔ ایسے حالات سے لوگ گزرتے تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج دولت زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج آسانیاں زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج جو ہے زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے ہم پر راہ کشادہ کر دیا، ہمارے لیے مال کشادہ کر دیا، ہمارے
ہمارے لیے زندگی کشادہ کر دی, ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس رب کی بارگاہ میں سر بس سجود ہو جاتے. کل اور آج کی بات میں اگر میں بتاؤں آپ کو, ایک مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے روتی ہوئی بیٹھی ہے. حضرت نوح نے پوچھا بڑی بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تیرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا, مائی تو رو رہی ہے, وہ رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی, لیکن بتا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس بڑھیا نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی, دوسرے کی عمر 550 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے. بڑھیا نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, میرے بچوں کی موت پر آپ مسکراتے ہیں, میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا, میں تو امت محمدیہ کو یاد کر کے مسکراتا ہوں. تیرا بیٹا ایک 500 سال کا ہوا, دوسرا 550 سال کا ہوا, اس کا انتقال ہوا تو تو اس پر رو رہی ہے. امت محمدیہ میں تو کوئی 60 سال میں انتقال کرے گا, کوئی 70 سال میں انتقال کرے گا, اور 80 تک تو بہت کم لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. اس بڑھیا نے اتنا سنا, سننے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے عجیب سی بات کہی, اگر وہ 60-70 سال جیئیں گے, کل ان کی عمر فطری اور طبعی طور پر 60-70 سال کی ہوگی, اس کا مطلب وہ گھر تو نہیں بنائیں گے, کیونکہ گھر بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. 60-70 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے, وہ تو یوں ہی چلتے پھرتے گزر جائے گی, وہ تو جنگلوں بیابان میں غار و گفا میں گزر جائے گی. اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مائی تیرے گھر سے قیمتی ان کا گھر ہوگا, تیرے گھر سے خوبصورت ان کا گھر ہوگا. اس نے کہا حیرت ہے, تو پھر کیا 60-70 سال وہ صرف گھر بنانے میں گزار دیں گے؟ وہ جیئیں گے کس طریقے سے, اس میں رہیں گے کب؟ حضرت نوح نے فرمایا تھا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی, اس قلیل مدت کے اندر ان کے مکانات بنیں گے. آج آپ دیکھ لیں سال 2 سال کے اندر فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. قدرت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے, لیکن نعمتوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم رب کی بارگاہ میں سربس سجود ہو جاتی, رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتی, خدا کی فرما بردار بن جاتی, عبادتوں کی قریب آ جاتی, خدا خانوں کو آباد کر دیتی, رب کے فرامین پر عمل کرتی, اللہ کے قانون پر عمل کرتی. لیکن اللہ اکبر, شومی قسمت, خدا جتنی عنایتیں کر رہا ہے, خدا جتنا کرم کر رہا ہے, اللہ جتنے احسانات کر رہا ہے, اتنے ہی ہم اللہ کے باغی ہوتے جا رہے ہیں, رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کے قانون کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن سن لو, جب بھی کسی قوم کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ قوم خدا کی باغی ہوتی ہے, اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین لیتا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا, اس وقت تک میرا کریم کسی قوم سے دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں. میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف قوموں کا ذکر فرمایا, مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قوم شعیب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. قوم شعیب ایک مالدار قوم ہے. یہ لوگ بڑے خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے, خوبصورت مکانوں میں رہا کرتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ, مال تجارت ان کے پاس بہت تھا, اور یہ اس مقام پر رہتے تھے جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں شہروں میں ممبئی کی اہمیت ہے. اسی طریقے سے جناب شعیب کی قوم جو ہے مقام اکا پر رہا کرتی تھی, کئی شہرائیں وہاں آ کر کے ملتی تھی, وہ تجارت کا مرکز مانا جاتا تھا, اس لیے ان کے پاس بے شمار دولت تھی, ان کے پاس مال تھا. اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, کسی کا مال ظلمن نہ چھینو, کسی پہ ظلم نہ کرو,
اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نبیوں کے اندر خطیب الانبیاء کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ جناب شعیب کی خطابت بڑی مشہور ہے نبیوں کے اندر، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بڑی دل نشین خطابت تھی ان کی، بڑا عظیم خطاب کا انداز تھا، لیکن جناب شعیب نے اس قوم کو منع کیا، قوم نے نہ مانا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، یہ مختلف قومیں ہیں جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ قوم لوط کو ہلاک کیا، یہ قوم لوط وہی قوم ہے جن کو اللہ نے سرسبز و شاداب علاقے عطا کیے تھے، بڑے خوبصورت علاقے عطا کیے تھے، جیسے کشمیر بڑا حسین ہے، اسی طریقے سے اللہ نے قوم لوط کو حسین علاقہ عطا کیا تھا۔ لوگ تفریح کے لیے، لوگ سیاحت کے لیے ان کے علاقے میں آتے تھے، آنے کے بعد اللہ اکبر وہ انہی سے پیسے کماتے تھے، بہت مالدار ہو گئے۔ جب مال خوب ہو گیا تو شیطان نے ان کو بدفعلی میں مبتلا کیا۔ یہ وہ فعل ہے جو زنا سے بدترین فعل ہے۔ جب اس قوم کے اندر اللہ اکبر یہ بدفعلی بڑھی تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ فعل ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا، جو کام قوم لوط نے کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب لوط علیہ السلام جب اس قوم کے درمیان آئے ہیں تو اس قوم کے اندر یہ ایک گناہ نہیں تھا۔ عام طور پہ لوگوں کا تصور ہے کہ صرف ایک گناہ تھا، یہ جسے آپ لواطت کہتے ہیں، یہ گناہ بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تالیاں بھی بجاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے۔ سیٹی بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا، تالیاں بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا، یعنی اللہ اکبر شرافت سے گری ہوئی حرکتیں وہ سب کچھ کرتے تھے۔ جب وہ ری خارج کرتے تو زور سے کرتے اور ہنستے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بے حیائی کے کام ہے، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے یوں کہا کہ لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، تو بڑا عزت والا بنتا ہے، ضرور ہم تجھے اپنی قوم سے باہر کر دیں گے، اپنی بستی سے باہر کر دیں گے، ہماری بستی میں تیرے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے جب اس قوم کو فرمایا میری قوم ایسا نہ کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جب بھی کوئی قوم گناہ پر دلیر ہوئی ہے تو خوشحالی کے بعد دلیر ہوئی ہے، مالداری کے بعد دلیر ہوئی ہے۔ اللہ نے جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اسے مال دیا، پہلے اسے دولت دی، پہلے اسے خوشحالی دی، پہلے اسے طاقت و قوت دی، پہلے اسے غلبہ دیا۔ اس کے بعد وہ قوم جب سرکش ہو گئی تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء تشریف لائے، انہیں سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ جناب لوط کی قوم نے جب انہیں ٹکا سا جواب دیا، ان کی بے ادبی کی، ان کی حرمت کو پامال کیا، تو میرے اللہ نے فیصلہ کیا قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل انسان تھے، ان کے دل میں انسانوں کے لیے بڑی ہمدردی تھی، بڑا رحم و کرم تھا۔ اللہ کے نبی جناب خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ قوم لوط کو تیرے عذاب سے بچا لے۔ جواب آیا ابراہیم اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو، ہم نے جس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پتھر کی بارش کی گئی۔ کس طریقے سے کی گئی اس کا ایک اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ان پر بارش روک دی گئی۔ جب بارش رک گئی ہے تو اللہ اکبر ان لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ جب بارش رکی ہے تو بارش رکی تو یوں ہوا ان کے بدن جلنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے حیا تو تھے ہی، وہ کپڑے اتار کر کے رہنے لگے، اس پر بھی ان کے بدن جلنے لگے۔ وہ اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد وہ کہتے تھے بارش کا نزول کر دے، بارش کا نزول کر دے۔ پھر یہ ہوا جب انہوں نے دعائیں کی بارش کے لیے تو آسمان پر ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا چھا گیا۔ وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو قدرت ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو ہماری دعا پر آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا ہے اور اس سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئی۔ وہ سب اپنے گھروں سے نکل گئے اور گھروں سے نکلنے کے بعد وہ اسی بادل کے ٹکڑے کے سائے میں آ گئے۔ وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پہ آ گیا، وہ
وہ خوش ہوتے تھے, وہ کودتے تھے, وہ تالیاں بجاتے تھے, وہ سیٹیاں بجاتے تھے, وہ اچھلتے تھے اور کہتے تھے خامخواہ لوط ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے, اگر وہ ہماری ان کاموں پہ ناراض ہوتا تو ہم پر آسمان کا سے بادل کا یہ ٹکڑا کیوں آتا. لیکن اللہ اکبر, قرآن کے اوراق گواہ ہے, احادیث کا ذخیرہ گواہ ہے کہ جس وقت وہ سیاہ ٹکڑا ان کے سروں کے قریب آیا وہ اس انتظار میں تھے اب ٹھنڈی ہواؤں کے بعد باران رحمت کا نزول ہوگا. اس سے پتھروں کی برسات ہونے لگی, اور جب پتھروں کی برسات ہونے لگی جس کے اوپر پتھر گرا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا, سر سے وہ پتھر گرتا اور اس کے بعد اس کے بدن کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا. اور جس وقت وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ. حضرت جبریل نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر پہ اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کے فرشتے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سننے لگے. اور پھر جناب جبریل علیہ السلام نے اس پورا خطہ زمین کو پلٹ دیا. بلکہ آج بھی مفسرین فرماتے ہیں اس زمین کو کھودا جاتا ہے تو اشیاء وہاں سے الٹی نکلتی ہے, اس طریقے سے ان کو پلٹ دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ قوموں کی داستان بتانے کے بعد میرے اللہ نے امت محمدیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. تم سے پہلے روئے زمین پر خوشحال قومیں آباد ہوئی, مالدار قومیں آباد ہوئی, طاقتور قومیں آباد ہوئی, لیکن انہوں نے مال پا کر خدا کی عبادت کی بجائے, انہوں نے طاقت پانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے جب عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو قدرت نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. قرآن مقدس تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے خدا جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو پہلے ان پر عنایتیں کرتا ہے, پہلے ان پر خوشحالی بھیجتا ہے, پہلے ان کو مال و دولت عطا کرتا ہے, اور جب وہ قومیں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے, اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے. اور جب تم ناشکرے ہوتے ہو, ناشکرے پن کا مطلب جب تم گناہ کرتے ہو, جب تم عیاشی کرتے ہو تو قدرت وہ نعمت چھین لیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے, آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, گناہوں کے لیے, عیاشیوں کے لیے, گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر, الگ الگ انداز سے, الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے, کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے, کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا, اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے, ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے, اگر اتنا کرتے تو بہت تھا. لیکن اللہ اکبر, نیا سال, نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے, اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں, کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں, کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں, کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں, کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں. اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے, دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں. اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا ہے. اکثریت, کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں. ایک تو شراب, ایک تو زنا, اللہ اکبر, اور ایک تو ظلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا